بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ تاریخی جملہ دہرایا جائے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا بات کرنے کا، بیسیکلی اس طرح کا ٹاپک ہے جو کہ ہر کسی کو چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہر کوئی اسی چیز کے لیے لگا ہوا ہے اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے؟ الٹیمیٹلی گول ہر کسی کا یہی ہے، اور ٹاپک ہے ہمارا سکون قلب، ٹھیک ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ سکون قلب جو ہے وہ حاصل کس طرح سے ہوتا ہے، اور کیا سے کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ کیوں حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ یہ کیوں نہیں حاصل ہوتا۔ جی مطلب یہ زیادہ تر لوگوں کو اس چیز سے محروم ہے۔ میں نے آلموسٹ پوری دنیا کے لوگوں کو آبزرو کیا ہے۔ پوری دنیا سے مراد ہے کہ 4-5 کنٹریز میں پھرا ہوں۔ 5 سال مجھے آسٹریلیا میں بھی ہو گئے ہیں۔ پاکستان سے میں بلونگ کرتا ہوں، تو 5 سال سے پہلے جتنی بھی لائف تھی میری پاکستان میں گزری ہے۔ تو اپنے لوگوں کو بھی میں نے کلوزلی آبزرو کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ ویسٹ کے لوگوں کو بھی میں نے کافی آبزرو کیا ہے۔ الٹیمیٹلی لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی سکون کی تلاش میں ہی بھٹک رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بھٹکنے سے مراد یہ ہے کہ سکون کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر کام جو کیا جاتا ہے، الٹیمیٹ گول جو ہوتا ہے اس کا کہ یار ہمیں سکون ملے، پیس ملے، ٹھیک ہے؟ 2 طرح کے سکون دیکھنے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک سکون یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون چاہیے زندگی میں، ہماری زندگی بڑی مطلب کہ روٹین بڑی ٹف ہے، تو ہمیں جو ہے نا ریسٹ چاہیے، بیسیکلی اسے ریسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ بریک چاہیے، ڈے آف چاہیے مجھے، تاکہ میں تھوڑا ریلیکس کر سکوں۔ ریلیکسیشن اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ ایک چیز وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ دلی سکون ہوتا ہے، سکون قلب ہوتا ہے۔ کہ سکون قلب کس طرح سے حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں، میں نے جو چیز آبزرو کی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اپنی لائف کے ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا، اپنے آپ کا بلکہ کہہ لیں کہ اپنے اوپر بھی یہ چیز میں نے امپلیمنٹ کی ہے، یا یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ اپنے آپ کو بھی میں نے کلوزلی آبزرو کیا ہے کہ کیا وجوہات ہیں، کیا سین تھا پہلے اور کیا چیز ہے اب۔ کہ دیکھیں، ہم لوگ اللہ سے ہر چیز مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آف کورس ہمارا ایمان ہے، ہمیں اس چیز کا علم ہے، ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ کہ وہی خالق ہے ہر چیز کا، زمین اس کی، آسمان اس کا، وہ رب کائنات ہے، سارے لوگ اس کے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رہے گا بھی وہی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، رہے گی تو صرف تمہارے رب کی ذات رہے گی۔ ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پہ، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن و سنت پہ، ہر چیز پہ۔ اچھا، تو ہم ہر چیز مانگتے ہیں جی زندگی میں، اللہ سے ہر چیز طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اچھی تعلیم دے دے، ٹھیک ہے؟ میرے لیے وسائل پیدا فرما اس تعلیم کے لیے، تاکہ میں اچھا پڑھ لکھ سکوں، ٹھیک ہے؟ کامیاب آدمی بن سکوں۔ یا اللہ مجھے اچھی نوکری دے دے، میرے پاس پیسہ ہو، گاڑی ہو، دولت ہو، ہر چیز ہو۔ ساری زندگی ہم یہ چیزیں رٹ لگائی رکھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دے، یہ چیز ہمیں چاہیے، یا اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ ہوتا ہے نا زندگی میں اس طرح سے انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہماری خواہشات جو ہیں بیسیکلی میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ خواہشات کا جو گھوڑا ہے وہ بے لگام ہوتا ہے، اور یہ بے لگام گھوڑا جو ہے یہ کہیں پہ بھی نہیں رکتا۔ ایک چیز پہ پہنچتا ہے انسان تو اس کی اگلی ڈیزائر سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ جب مجھے وہ چیز چاہیے، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی آپ اس کو گول بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک گول انسان اچیو کرتا ہے دنیاوی لحاظ سے، پھر کہتا ہے انسان کہتا ہے مجھے اس گول تک پہنچنا ہے۔ اس طرح کرتے 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 انسان کیا ہوتا ہے کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو چیز ہمیں بدقسمتی سے سمجھ نہیں آتی وہ یہ نہیں آتی کہ ہم نے اس سے سکون مانگنا ہوتا ہے، جو کہ ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی جو ریزن یہ ہے کہ ہم جو ہے اس سے مانگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم ایک چیز طلب کریں گے پھر ہم اس چیز پہ غور کریں گے کہ وہ ملتی کس طرح سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی غلطی بنیادی طور پہ جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ہم کبھی اسے سکون نہیں مانگتے، ٹھیک ہے؟ میں مطلب کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو چیز میں نے اپنے آپ کو آبزرو جس طرح سے کیا، جب تک میں نہیں مانگتا تھا تب تک مجھے سکون نہیں تھا دلی طور پہ، ٹھیک ہے؟ میں اس لحاظ سے ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ پہلی جو بنیادی غلطی یہی کرتے ہیں کہ ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں۔ ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ ہمیں سکون قلب کی دولت عطا فرما۔ دنیاوی دولت تو ہم مانگتے ہیں اس سے، دنیاوی ہر چیز ہم اس سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے کامیاب کر دے، مجھے دنیا کا امیر ترین آدمی بنا دے، مجھے دنیا کا خوبصورت ترین آدمی بنا دے، مجھے دنیا کا کامیاب ترین آدمی بنا دے،
لیکن ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ مجھے سکون قلب عطا فرما، تاکہ مجھے سکون آ جائے۔ میں اس دنیا کی یہ جو نفسا نفسی کا عالم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اضطراب کا ماحول بنا ہوا ہے، ہر بندہ مضطرب ہے، کہ یا اللہ مجھے سکون دے دے، ٹھیک ہے، اضطراب ختم ہو جائے، بے چینی ختم ہو جائے، یا اللہ میری بے چینیاں دور فرما۔ ہم یہ بیسیکلی جو دعائیں ہوتی ہیں، یہ دعا خواہش جو ہوتی ہے بیسیکلی وہ بھی ایک دعا ہی ہوتی ہے۔ دعا کے لیے ضروری نہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے اس طرح سے کر کے، ٹھیک، حالانکہ طریقہ کار یہی ہے، ٹھیک ہے، میں طریقہ کار پہ نہیں بات کر رہا، طریقہ یہی ہے اس سے مانگنے کا، لیکن دعا صرف وہی نہیں ہوتی۔ ضروری تو ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائیں، لیکن صرف یہ نہیں ہوتا کہ جس چیز کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں گے وہی دعا ہوتی ہے۔ خواہش بھی دعا ہے، کاش بھی دعا ہے، کہ کاش ایسا ہو جائے، یہ بھی دعا میں چیز آتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے دل سے یہ کاش نہیں نکلتا کہ کاش مجھے سکون قلب میسر ہو جائے، یا اللہ کاش کہ تو مجھے سکون عطا فرما دے، یا اللہ مجھے سکون عطا فرما۔ بدقسمتی سے ہم پہلی چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں اس سے۔ اچھا، اب دوسری طرف بات کرتے ہیں، جو چیزیں ہم مانگتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، اب اس کی طرف آتے ہیں۔ وہ سب کچھ دیتا ہے جو چیز ہم مانگتے ہیں۔ میری زندگی میں میری کوئی اس طرح کی دنیاوی خواہش نہیں ہے جو اس نے کبھی پوری نہ کی ہو، ٹھیک ہے، الحمدللہ مجھ سے سکون قلب بھی عطا فرمایا، اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ یہ ویڈیو دیکھے، میری باتیں سنے، تو وہ بھی اس چیز پہ عمل کرے، اس کو بھی فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے نا، ایک اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی آپ کو چلے نہیں کاٹنے، وہ نہیں کہتا آپ کو، ٹھیک ہے، سکون قلب کے لیے اسپیشلی جو ہے نا، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تم چلے کاٹو یا ترک دنیا کر دو۔ رہبانیت ویسے بھی اسلام میں نہیں ہے کہ ترک دنیا سے لا تعلق ہو کے آپ جنگلوں میں جا کے بیٹھیں گے تو تبھی آپ کو سکون دے گا، وہ نو، کوئی کنڈیشن نہیں ہے اس چیز کی، ٹھیک ہے۔ دوسرے پری ریکویزٹس ہیں، پری ریکویزٹس بیسیکلی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جو اس کے چیزیں پوری کرنی ہوتی ہیں، لوازمات بیسیکلی پورے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، یہ پری ریکویزٹ میں یہ چیز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پری ریکویزٹس جو ہیں وہ فرائض کے لیے تو پری ریکویزٹس ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سکون قلب کے مانگنے کے لیے اس نے کوئی پری ریکویزٹ نہیں رکھا ہوا، اس نے کوئی یہ چیز نہیں رکھی ہوئی کہ جنگل میں جا کے بیٹھے گا اتنے دن، 40 دن کا چلا کاٹے گا پانی کے اندر جنگل میں، یا آگے پیچھے دنیا سے لا تعلق ہوگا تو تبھی میں تجھے سکون عطا فرماؤں گا۔ نو، اس نے ایسا نہیں کہا کچھ بھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے یہی صرف فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ الا تطمئن القلوب، اور قلب کا، دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دیکھو اس چیز پہ غور کیجئے، کتنی سمپل سی بات ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ نے پوری باڈی بنائی ہے، سب کچھ، ٹھیک ہے، اسی کا سب کچھ اسی کا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں سب کچھ تمہیں دے دوں گا، ہم اسے ہر چیز مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا کی ہر آسائش تمہیں دے دوں گا، تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا، بڑی بڑی بادشاہت تمہیں دے دوں گا، لیکن نہیں دوں گا تو سکون نہیں دوں گا، کیوں؟ اگر تم میرا ذکر نہیں کرو گے تو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو۔ مفہوم بتا رہا ہوں آیات کا، کہ مجھے اس طرح سے یاد کرو۔ دیکھو وہ کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ رب کائنات ہے، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے نا کہ ہم اس کا ذکر کریں۔ اب عبادت جو آتی ہے بیسیکلی، جیسے میں اپنی باقی ویڈیو بنائی تھی، ایک میں نے دینی تعلیم کے لحاظ سے، دینی تعلیم کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ دینی تعلیمی نظام کے حوالے سے، اس میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ عبادت جو ہے بیسیکلی وہ اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ صرف ثواب دے گا، ثواب تو وہ دے ہی دے گا، ٹھیک ہے، میرے نزدیک اس کو یاد کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کا ہر وقت ذکر کرنا، ٹھیک ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ لائق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہ میرا خالق ہے۔ میں بذات خود تو کچھ بھی نہیں ہوں نا، زیرو بھی نہیں ہوں، میں زیرو بھی ایک ویلیو رکھتا ہے۔ انسان جو ہے بیسیکلی، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں زیرو بھی نہیں ہوں، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ وہ کیڑا مکوڑا بھی بنا سکتا تھا، وہ خالق ہے نا، وہ کچھ بھی بنا سکتا تھا، مجھے نہ بناتا پھر،
ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. غالب نے کیا خوب فرمایا نا کہ وہ نہ بناتا تو اس نے مجھے بنایا، وہ میرا خالق ہے. اس کا ذکر کرنا، اس کی عبادت کرنا یہ میرے پہ فرض بھی ہے، اور وہ لائق ہے اس چیز کے میں اس لیے اس کی عبادت کروں، اس لیے اس کا ذکر کروں. جنت جہنم بلا شبہ ایگزسٹ کرتی ہے. جنت جہنم پہ ہمارا بلا شبہ ایمان ہے. جنت تو وہ دے ہی دے گا، لیکن بات اس کو پہچاننے کی ہے، اس کے ذکر کی ہے. اور سکون قلب جو اس دنیا کے اندر جب تک ہم رہیں گے تب تک ہمیں سکون قلب بہت ضروری چاہیے. اور وہ اس نے قرآن میں نسخہ بتا دیا. میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ کوئی چلے نہیں کاٹنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. اس نے بتا دیا کہ الا بذکر اللہ الا تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، اس کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. جب ہم اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ذکر اب دیکھیں نماز، روزہ، حج، عمرہ، جتنے بھی یہ ارکان ہیں، ٹھیک ہے، بیسیکلی فرائض میں آتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ اور ہمارا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے. اس کا ذکر جو ہے ہر وقت انسان کو اس کے ذکر میں رہنا چاہیے. چلتے پھرتے دنیاوی معاملات سے وہ نہیں روکتا. اگر دنیاوی معاملات سے اس نے روکنا ہوتا تو وہ کہہ دیتا کہ جاؤ دنیا سے لا تعلق ہو کے جو بندہ میرا ہو جائے گا تو میں اسی کو دوں گا سکون. نو، وہ دنیاوی معاملات سے نہیں روکتا، کیونکہ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، ہماری ڈیوٹیز ہیں اس دنیا میں. اگر ہم آئے ہیں تو ان چیزوں سے وہ روکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ہمیں ایک ڈیوٹی دے کے اس دنیا میں بھیجا ہوا ہے. بٹ دا ٹاپ پریورٹی از اللہ. ٹاپ پریورٹی پہ ہمیں اس کو رکھنا چاہیے. ہم اپنے معاملات میں انفارچونیٹلی، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، ہم اپنے معاملات میں اس کو سب سے پیچھے رکھتے ہیں. اسی لیے ہمیں سکون نہیں ملتا. میں نے دیکھا یہاں پہ، میں نے لوگوں کو آبزرو کیا، مر رہے ہیں سکون کی خاطر. ٹھیک ہے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، سکون نہیں ہے. سب کچھ ہے، کتنی ترقی کر لی ہے نا انسان نے، لیکن سکون نہیں ہے. میں نے کلوزلی آبزرو کیا لوگوں کو. الحمدللہ میں نے اپنے لوگوں میں سے ایسے لوگ، بے تحاشا لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جن کے پاس کھانے کو آپ کہہ لیں کچھ ایک وقت کی روٹی ہوتی ہے، دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن بڑے پرسکون ہوتے ہیں وہ، کیونکہ وہ اس کی یاد میں مشغول رہتے ہیں. بس ایک یہ نسخہ ہے چھوٹا سا کہ اس کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اس کا ذکر کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، بے شک خالی زبان سے، ہر وقت خاموشی سے دل میں کرتے رہیں. غالب کا ایک شعر ہے نا، اس کا جملہ ہے کہ پر تیری یاد سے غافل نہیں رہا، وہ رہا رہی لیکن پر تیری یاد سے غافل نہیں رہا. سوری، مجھے وہ شعر یاد نہیں اب آ رہا، لیکن اس کا جو آخری مصرع وہ یہی ہے کہ پر تیری یاد سے غافل نہیں رہا. تو غفلت جو ہے نا، اس سے بچنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو سکون قلب کی دولت سے مال فرمائے، کیونکہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. یہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں لائف کا. میں آسٹریلیا میں بیٹھا ہوں، 5 سال ہو گئے ہیں مجھے. اللہ نے سب کچھ دیے، لیکن سکون قلب سے بڑی کوئی چیز نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.